رتکگی اون منی ماپ ترا صدرندہ، رتکگی اون منی ماپ ترا صدرندہ، پرستگی ڈو کی ہوں بولانے ترا ماپ نبی۔ جس طرح سے ہمارے مقررین اپنے خیالات کے اظہار میں بانو کریمہ بلوچ کے جہد کو نمایاں کر رہے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، جس طرح سے ساحر لدھیانوی صاحب نے کہا ہے کہ جو فردی موت ہے وہ موت نہیں ہوتی، جسم کی موت کوئی موت نہیں ہوتی ہے، روح مر جانے سے احساس نہیں مر جاتے۔ تو اسی طرح سے میں جناب اپنے اسپیکر کو بلانے سے پہلے جس طرح سے ہمارے بھائیوں نے بھی اپنی قربانیاں دی ہیں مادر وطن کے لیے، اسی طرح سے وہ بھی قابل تعریف ہیں اور وہ بھی قابل ذکر ہیں، وہ بھی قابل تحسین ہیں۔ صد سلام صد ترا آفرین تو شہیدانی بانک جنے، صد سلام صد ترا آفرین تو شہیدانی بانک جنین، داد ہونا تو آپ گل زمین، داد ہونا تو آپ گل زمین، تو بلوچانی دردوار و دوزوائے تھے، تو بلوچانی دردوار و دوزوائے تھے، تو بلوچانی یک یک کا لوگا شتے، دا کراچی و مندہ پتوسا ہو جان، دا کراچی و مندہ پتوسا ہو جان، کت بلوچاں وتی کولو وعدہ زبان، شاہ وا چودھری ہون واریں اجام، فکر دارک نبی چون بھی دارک قلم، ہر کا ہر چی گشی تو مقام جدگم، امن پا میرد گار نبا میرا کے آوار نبا۔ اب میں عورت فاؤنڈیشن کے مہناز رحمان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ وہاب صاحب نے مجھے ایک کامریڈ کہہ کے بلایا تھا اور میرا تعارف بس یہی ہے، عورت فاؤنڈیشن میں تو میں نوکری کرتی ہوں اور لیکن میں کامریڈ ہوں، نوکری میں کہیں بھی کروں جو ایک کامریڈ کا نظریہ ہوتا ہے، جیسے وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ویسے میں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ رات سے میں سوچ رہی تھی کریمہ کے بارے میں۔ اچھا، میری عادت ہے کہ جب مجھے کچھ لکھنے یا بولنے کے لیے کہا جاتا ہے تو میں تھوڑی سی محنت ضرور کرتی ہوں، تھوڑی سی ریسرچ ضرور کرتی ہوں، اور کیونکہ میں کریمہ کے بارے میں اور بلوچوں کے بارے میں سوچ رہی تھی تو ظاہر ہے کہ میں نے کہا کریمہ جو ہے کیا یہ ایک پہلی عورت یا پہلی لڑکی تو نہیں ہوگی، اس کے اندر وہ ساری جد و جہد جو ماضی میں بلوچ عورتیں کرتی رہی ہیں ان کا بھی کچھ جوش اور ولولہ اس کے پاس اسے ملا ہوگا۔ تو جب میں نے دیکھا تو یقین کریں کہ 15ویں 16ویں صدی سے اب تک جو میں نے تھوڑی سی ہسٹری دیکھی بلوچ عورتوں کی، تو چاہے یہ پدر سری معاشرہ ہے، چاہے مرد عورتوں کو کتنا پیچھے رکھیں، لیکن تاریخ میں بلوچ عورتوں نے ثابت کیا، انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا، چاہے یہ مکران، لسبیلا، سبی اور بہت سے علاقے جہاں بلوچ حکمران ہوتے تھے، جب ان پہ وقت پڑتا تھا تو بلوچ عورتیں جو ہیں وہ جنگوں میں ان کے ساتھ نکلتی تھیں، انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، انہوں نے میدان جنگ میں جا کے زخمیوں کی دیکھ بھال کی، ان کو راشن پہنچایا، ان کو اسلحہ پہنچایا۔ تو یہ تو بلوچ عورتوں کی تاریخ ہے جسے میں سمجھتی ہوں کہ کریمہ اور آپ جیسی خواتین جو ہیں اسے آگے بڑھائیں گی، جسے ہم سب کو آگے بڑھانا چاہیے، کیونکہ بنیادی طور پہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم انصاف چاہتے ہیں، اور ریاست جو ہے اس کو ایک ماں کی طرح سارے بچوں کے ساتھ انصاف کا سلوک کرنا چاہیے۔ جب بھی ناانصافی ہوگی تو بلوچ عورتیں نہیں، جیسے بھائی نے کہا سندھ کی عورتیں اور سب جگہ کی عورتیں اٹھیں گی ناانصافی کے خلاف۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ بلوچ عورتیں جو بالکل مردوں کے ساتھ ہوں گی، جیسے وہ ماضی میں جنگیں لڑتی رہی ہیں، فتوحات حاصل کرتی رہی ہیں، اسی طرح وہ اب بھی وہ جنگ جو اب ماما قدیم جیسے لوگوں نے شروع کی ہوئی ہے اس میں نہ صرف بلوچ عورتیں بلکہ ہیومن رائٹس کے سارے ایکٹیوسٹ اور سب جو ہیں وہ شامل ہوں گے۔
اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ میرے دوست ہیں نادر عادل، آپ لوگوں نے پتہ نہیں ان کا نام سنا، ان کی والدہ بھی بلوچی کی شاعرہ تھی. تو پھر میں نے انہیں فون کیا، میں نے کہا کل مجھے کریمہ کے بارے میں بولنا ہے، لیکن میں بلوچ عورتوں کے بارے میں آن دا ہول بھی جاننا چاہتی ہوں کہ ان کا جنگوں کے علاوہ کلچر میں، شاعری میں، ادب میں کیا حصہ تھا. تو ان کی والدہ کیونکہ شاعری کرتی تھی تو اب بلوچی کیونکہ مجھے بالکل نہیں آتی، لیکن انہوں نے مجھے ایک شعر بلوچی میں سنایا جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ میں نے اپنا جامع حیات آپ کی نظر کر دیا، کیونکہ مجھ سے آپ کی شمشیر کی برہنگی دیکھی نہیں گئی. تو بلوچ عورت کبھی جان دینے سے ڈرتی نہیں ہے، جیسے کریمہ نے ثابت کیا. تو بات یہ ہے کہ کیونکہ مجھے کامریڈ کہا گیا تو ہمارے بہت لوگ شہید ہوئے ہیں. ہم حسن ناصر کو آج تک نہیں بھولے ہیں، ہم آج تک ان کا دکھ ہمارے دل کے قریب محسوس کرتے ہیں. ہم نذیر عباسی کو نہیں بھولے ہیں. ہم جنہیں کامریڈ کہا جاتے ہیں، ہم پورے غریبوں، مظلوموں، مزدوروں، حاریوں کے لیے ہمیشہ ساتھ کھڑے ہیں، ساتھ کھڑے رہیں گے. اور یہاں جو عادل جمالی نے ابھی بھی جوائن کیا، یہ بھی ہمارے ہی قافلے کے ہیں، اور اس لیے آج یہ یہاں موجود ہیں. کیونکہ ہم لوگ کہیں نوکریاں کریں، ہم لوگ کچھ کریں، لیکن ہم انصاف کے لیے لڑتے رہیں گے، مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہیں گے. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ریاست میں وہ ادارے، مطلب دیکھیں نا، اگر ہم جمہوریت کی بات کریں، یہ سب تو حکومتوں کو کرنا چاہیے نا، انصاف تو حکومت کو دینا چاہیے. یہ مسئلے اسمبلیوں میں، پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے. کسی اور ادارے کو کیا حق ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو غائب کر دے. ہم ہمیشہ سے، ہماری یہاں صحافی بھی میں رہی ہوں، ہماری ہمیشہ یہ جدوجہد رہی ہے، اور ہم نے یہی کہا کہ اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم دشمن ہیں، تو ہمیں عدالت میں پیش کریں، ہم پہ جو بھی آپ کا الزام ہے وہ لگائیں، تو ہم اپنا دفاع کریں گے. لیکن یہ کسی ادارے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بتائے بغیر کسی کو غائب کر دے. یعنی جب عدلیہ موجود ہے، ہماری اسمبلیاں، پارلیمنٹ موجود ہے، یہ سارے فیصلے اسمبلیوں اور پارلیمنٹس میں ہونے چاہیے. یہ سارا انصاف جو ہے وہ عدالتوں سے ملنا چاہیے. بغیر کسی کو بتائے غائب کر دینا، میں سمجھتی ہوں اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا. اور جب وہ نوجوان اور وہ لوگ جو اس ظلم کے خلاف اٹھتے ہیں، ان کو پھر آپ غدار قرار دے دیتے ہیں. ہمیں کسی کو غدار قرار دینے کا حق نہیں ہے، کیونکہ ہم سب اس دھرتی سے محبت کرتے ہیں. ہم سب اس دھرتی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور ہم اس دھرتی کے لوگوں کے حقوق کے لیے ہمیشہ لڑتے رہیں گے. اور کریمہ نے جو اس محفل کو آگے بڑھایا، اور جیسے میں نے کہا کہ وہ اکیلی نہیں، اس کے پیچھے پوری ہسٹری ہے ان بلوچ عورتوں کی جنہوں نے جنگیں لڑی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان بلوچ عورتوں کی بھی جنہوں نے شاعری میں، ثقافت میں، ہر جگہ اپنا لوہا منوایا. تو میں کریمہ کو سلام کرتی ہوں، میاں قدیر بلوچ صاحب کی عظمت، ان کی جدوجہد کو سلام کرتی ہوں، اور یقیناً ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ہم لوگ انصاف حاصل کرتے رہیں گے. شکریہ. اب میں بابا شاعری میں اگر بلوچستان کے کہیں تو مبارک قاضی صاحب کا شعر ہے کہ منا بسوچ و آس بدے منا ظلم انگرا بجن، منا بسوچ و آس بدے منا ظلم انگرا بجن، منا گٹوپ گر کیا گزام و اسپرا بجن، منا گو سانکلا ببند، منا گو سانکلا ببند، منا گو پا ہوا درنج، ازرت واہگی منی، ازرت واہگی منی، ہمیں پمن ہزار گنج، پراج ہاتیرا میرا نبیت منا رہے چرنج، کہ بلکہ ہون بد منی غریب آزمان سنج، بلے دلا مصدقاں، بلے دلا مصدقاں کہ ظلم و زور عاقبت، جن کو کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھ لیں، بلے دلا مصدقاں کہ ظلم و زور عاقبت، پتہ کلا تو ماڑیاں تباہی تباہی. ہمارے قابل احترام گیسٹ جو کہ یہاں پر آ چکی ہیں، ایکٹیوسٹ نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس انیس ہارون سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں. شکریہ دوستوں، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے
تمام معززین اور میرے دوست جو یہاں موجود ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں، مجھے وہ دن آج تک یاد ہے جب ہمیں یہ خبر ملی تھی کہ بانو کریمہ بلوچ کی لاش پائی گئی، اور ایون حکومت نے بھی کینیڈین یہ کہہ دیا کہ اس میں ہمیں کوئی سازش کی بو نہیں آتی۔ اسی وقت مجھے اندازہ ہو گیا تھا، بلکہ ہم سب کو ہو گیا تھا، کہ یہ تمام سازشیں صرف ملکی نہیں ہیں بلکہ بین الاقوامی بھی ہیں، ایک دوسرے کے کارناموں پہ پردہ ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کے سیاہ کارنامے ڈھکتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹ کے سب سے بڑے رکھوالے ہیں، اور اس ملک میں فلاں فلاں ملک ہے جہاں ہیومن رائٹس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ لیکن آپ خود کتنے ملکوں میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن پھیلاتے ہیں اس کا شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے، لیکن دنیا کے لوگوں کو ہے۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب کریمہ بلوچ کی وفات پہ بھی یہاں جلسہ ہوا تھا اور ہم آنسوؤں سے روئے تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم زندگی بھر اسی طرح شکایتیں کریں گے؟ کیا ہم زندگی بھر اسی طرح روئیں گے؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ میں اپنے بھائی عاجز جمالی کی اس بات سے اتفاق نہیں کروں گی کہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ ان کے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ اس کا استعمال نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں۔ وہ دوبارہ پھر اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، وہ دوبارہ پھر اپنی پوزیشن سے باہر ہونا چاہتے ہیں، ورنہ جتنے اختیار ہیں وہ ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات جو ہم سے بہت قریب ہے، ہم نے اس کے اوپر کیا کیا ہے یہ بھی ذرا سول سوسائٹی کو سوچنا چاہیے۔ کتنے دن ہوئے، کچھ دن پہلے کی بات ہے، جب یہاں سے 45 کلومیٹر دور سالار گوٹ میں ناظم جوکھیو کو مارا گیا تھا۔ مجھے بتائیے اس ہال میں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ہیں جو اس جگہ ناظم جوکھیو کے گھر گئے تھے، وہاں جا کے انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا، وہاں جا کے انہوں نے بتایا تھا کہ تم اکیلے نہیں ہو ہمارے بلوچ بھائی، ہم کراچی والے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ کراچی کا ہی حصہ ہے وہ گوٹ۔ ایسا نہیں ہوا، مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ گئے، کیا ہوا۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ ایک ادارے والے گئے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی رپورٹ پبلک نہیں کر سکتے، ہم نے سینٹر کو بھیج دی ہے۔ ایک اور خواتین کے ادارے والے گئے تھے، انہوں نے کہہ دیا آپ کو اگر ہماری رپورٹ چاہیے چیف سیکرٹری سے مانگ لیں۔ تو اگر لوگ اتنے ہی بے اختیار ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ ان اداروں میں بیٹھے کیوں ہیں؟ ان سے یہ سوال، ہمارے دوست ہیں انہیں بہت برا لگتا ہے، لیکن کیا اگر کوئی بات آن پرنسپل غلط ہے تو ہم اپنے دوستوں سے سوال نہیں کریں گے؟ اور اگر نہیں کریں گے نا میرے بھائی میری بہنوں، اس ملک میں کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں اس لیے بات ناظم جوکھیو کی یہاں کرنا چاہتی ہوں کہ کریمہ بلوچ کو تو ہم رو چکے، اس کے لیے تو میں دعا ہی کر سکتی ہوں کہ آسماں تیری لہد پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ لیکن آج جو ناظم جوکھیو کا کیس ملیر کورٹ میں چل رہا ہے، اس میں ہمارے کتنے دوست جانے تیار ہیں، ہمارے کتنے دوست اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہم ایک جلسہ آرگنائز کریں سالار گوٹ میں، جہاں یہاں سے لوگ بھر کے جائیں،
ان کو بتائیں کہ آپ اس طرح سے کسی کو مار کے دفن کر کے اور خاموش نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ایک بہت ضروری بات ہے۔ جب ہم گئے تھے، ہم 4-5 ویب کی خواتین اور NCHR کی طرف سے میں گئی تھی، تو شیرین جوکھیوں نے کہا کہ مجھے کسی کی بات پہ کسی پہ اعتبار نہیں ہے۔ میرے بھائی عاجز جمالی نے کہا تھا کہ شاید اس کا بھائی جو ہے افضل جوکھی وہ بک گیا ہے۔ عاجز مجھے نہیں معلوم کہ وہ بکا ہے کہ نہیں بکا ہے، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ دریا میں رہ کے مگرمچھ سے بیر لینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہ سہماوا ضرور ہے، وہ ڈراوا ضرور ہے، وہ 3 خاندانوں میں ایک واحد مرد رہ گیا ہے، اپنی ماں کے گھر میں، اپنی بھابھی کے گھر میں، خود اپنے گھر میں جس کے 2 بچے ہیں۔ تو اب اگر وہ کل کو ان کی بات سے ہٹ کے زیادہ اسٹینڈ لے گا تو وہ کسی بس کے نیچے آ کے مارا جائے گا۔ کون جائے گا بچانے اس کو؟ آپ جائیں گے، میں جاؤں گی۔ کیا سول سوسائٹی میں اتنا دم ہے کہ وہ بچا سکے کسی کو؟ یہ دم ہم میں آ سکتا ہے اگر ہم اپنی سہل پسندی اور ویسٹڈ انٹرسٹ چھوڑ دیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم ایک پریس کانفرنس کر دیں، ہم ایک جلسہ کر دیں، وہی 4-5 لوگ اخبار میں ایک تصویر چھپوا دیں بیان کے ساتھ۔ کیا اس کے علاوہ ہمارا کام نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم بڑی تعداد میں سالار گوٹ میں جائیں اور بتائیں کہ آپ بلوچوں کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے؟ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، جب تک ہم دکھائی نہیں دیں گے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اس وقت تک اس ملک میں کچھ نہیں بدلے گا۔ بات صرف اختیارات کی نہیں ہے، یہاں بات مجھے کہنے دیجئے کہ ویسٹڈ انٹرسٹ کی ہے، اور بات ہماری سہل پسندی کی ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنی سہل پسندی کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو چھوڑنا ہوگا، اور ہمیں مضبوطی کی ساتھ ان علاقوں میں وہاں جا کے کھڑا ہونا پڑے گا جہاں لوگوں کے حقوق سلب ہو رہے ہیں، جہاں کم سے کم لوگوں کے پاس اختیارات ہیں، جو اب بھی سرداری نظام کے تابع ہیں۔ سندھ کا نعرہ ہے سرداری نظام ختم کرو، لیکن یہ شہروں میں بیٹھ کے لگانے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے سول سوسائٹی کو چھوٹے چھوٹے گوٹھوں میں جانا پڑے گا، قصبوں میں جانا پڑے گا، دور دراز کے علاقوں میں جانا پڑے گا، اور وہاں جا کے ہمیں ایسی چیزیں روکنی ہوگی، چاہے لوگوں کا جان لینا ہو، چاہے انفورس ڈس اپیئرنسز ہو، چاہے فورس کنورژن کا مسئلہ ہو۔ تو یہ بات میں سب کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ ہم بھی اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، اور ہم یہ دیکھیں کہ حکومت تو ہماری نہیں ہے، اسٹیٹ ہماری نہیں ہے، لیکن ہماری خود اپنی کیا کمزوریاں ہیں، ہمارے خود اپنے کیا گیپس ہیں، اور ہم ان کو امپروو کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کتنے زیادہ صحیح معنوں میں ایکٹیویزم سے کام لے سکتے ہیں۔ ایکٹیویزم صرف جو ہے جلسے کرنا اور اپنے بیان داخلے کا نام نہیں ہے۔ ایکٹیویزم اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈال کے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام ہے جن کو آج ہماری ضرورت ہے۔ اور جب ہم یہ سیکھ لیں گے تو اگر میری جنریشن میں نہیں تو یہاں بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں، آپ کی جنریشن میں پاکستان کی سوسائٹی ضرور بدلے گی، اور یہ جو ہے جو غیر انصافی ہے، ناانصافی ہے، یہ ختم ہوگی۔ میں اس بات پہ اپنی بات ختم کرنا چاہتی ہوں، یہ کوئی پرانی نئی بات نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے، یوں ہی ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق، یہ فیض نے کہا تھا، یوں ہی ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق، نہ ان کی رسم نہیں ہے نہ اپنی ریت نہیں، یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول، نہ ان کی ہار نہیں ہے نہ اپنی جیت نہیں۔ شکریہ۔